اور ان اعمال میں 100 رکعت نماز 23ویں شب ماہ مبارک رمضان، سب سے بڑی رات احترام اور قدر کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، کہ جو شخص بھی 23ویں شب ماہ مبارک رمضان میں 100 رکعت نماز کا مطلب 50 نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، یا بعض علماء کے نزدیک 7 یا 5 یا 3 یا 1، 10، 7، 5، 3 یا 1، کوئی ایک فگر سورہ توحید پڑھیں، اتنی مرتبہ، تو خدا بند عالم اس کے اجر و ثواب میں روزی میں فراغی عطا کرتا ہے، درندوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے بچا لیتا ہے، غرق ہونے سے بچا لیتا ہے، چھت کے گرنے کے عذاب سے بچا لیتا ہے، لقمہ گلے میں اٹکنے کے عذاب سے بچا لیتا ہے، منکر نکیر کے سوال کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور قیامت میں اسے کرامت کے نور سے نواز دے گا، محشر میں ایسے آئے گا کہ روشنی ہی روشنی اس کے لیے ہوگی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے جہنم سے براعت کا پروانہ دیا جائے گا، پلے سرات سے تیزی کے ساتھ گزرے گا، محفوظ حالت میں عذاب سے بچتا ہوا، اور بے حساب داخل جنت ہو جائے گا، بہشت میں پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا حوالہ منہاج العارفین اور وسائل الشیعہ۔ تو ایک نماز تو یہ ہو گئی، اس کے علاوہ بہت سی نمازیں آج کی شب میں، 2 رکعت نماز، اور 23ویں شب ماہ مبارک رمضان میں وہی نماز جو آپ نے پڑھی 19ویں شب، 21ویں شب، اور اب پڑھیں گے 23ویں شب میں۔ اور میں ہر سال امام بارگاہ علی رضا کے اس مرکز سے آپ کی خدمت میں نماز کی نیت کو بیان کرتا رہا ہوں کہ مستحب نمازوں میں آپ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے۔ جسم کسی کی دی ہوئی نعمت ہے، مکان کسی کا دیا ہوا سرمایہ ہے، دکان کسی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بھول گئے انہیں کہ جنہوں نے تمہیں گود میں پالا تھا۔ آج کی رات انہیں یاد نہیں کرو گے تو رات بھر تمہارے لیے جاگتے تھے، تمہارے ماں اور باپ تمہاری بیماری میں پریشان ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے خود بیمار ہو گئے۔ تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مشقت و محنت کر کے تمہاری خواہش کو پورا کرتے تھے۔ آج کی رات اس ماہ مبارک میں اپنے والدین کے لیے کہ اب سب کچھ تمہیں بنا کے دے گئے، تمہارا جسم جنہوں نے پروان چڑھا کے تمہیں اتنا بڑا کیا، تو آج کی رات اپنے والدین کو، آج کی رات اپنے ماں باپ کے نام کر دیں۔ تو یاد کریں اپنے ماں باپ کو، یاد کریں اپنے مرحومین کو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ادا کریں۔ صلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ آج کی رات ماہ رمضان، پورا مہینہ، پورا سال، کہ لیلۃ القدر سال کی ابتدا بھی ہے اور سال کی انتہا بھی ہے۔
اسی رات سے سال شروع ہوتا ہے اور اسی رات پر سال ختم ہوتا ہے. روایت ہے مولا کی، میرے الفاظ نہیں ہے. اول سنہ بھی یہی اور آخر السنہ بھی یہی، لیلۃ القدر. تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا کتنا بڑا احسان میرے ماں باپ کا مجھ پہ، اس کا احساس کرنا. کیا تم سے مانگا کہ وہ قرآن جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے وہی ہمارے لیے پڑھ دو. کھولو قرآن آج کی رات ماں باپ کے لیے، اس مہینے میں اور ہمیشہ کے لیے. جس نے تمہیں قرآن سکھایا کبھی اس کے لیے قرآن پڑھو. جس نے تمہیں مکان کی نعمت عطا کی کبھی اسے بھی یاد کر لیا کرو. اللہ اکبر. آج کی رات میں جس دقت کے ساتھ اپنا ماضی، والدین، اپنا حال، رشتے دار، صلہ رحمی، اپنا مستقبل سب دیکھتے ہوئے محرومین کے لیے، زندوں کے لیے، اپنے لیے آج کی رات خدا کی بارگاہ میں بھیک مانگی. کیا طلب کرے شب قدر میں؟ اگر نصیب ہو جائے. شب قدر کی علامت کیا ہے؟ کہ موسم گرم ہوگا تو شب قدر کا مزاج سرد ہوگا. موسم سرد ہوگا تو شب قدر کا مزاج گرم، موسم گرم تو مزاج سرد. آسمان کی خاص روشنی کیسے پہچانیں گے؟ کسی نے سوال کر لیا مولا سے، مولا امام محمد باقر علیہ السلام، کہ مولا بتائیے کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عجیب لوگ ہیں. امام سے پوچھ لیا. امام فرماتے ہیں بھلا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو کہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرتے. اللہ اکبر. اس رات میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا ثواب، سورہ دخان، سورہ عنکبوت، سورہ روم کی تلاوت کا ثواب، بہشت، دعاؤں کی قبولیت، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے جوشن کبیر اور دعائے جوشن صغیر بھی کسی حد تک. اور آج کی رات میں اگر شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا مانگے؟ عافیت طلب کرو. شب قدر کی رات میں، یعنی اس رات میں 1 درہم صدقہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل ہے. آج کی رات کسی یتیم پہ دعا لینا، یا تو یتیم تک کھانا پہنچا دو یا یتیم کی دعاؤں کا انتظام کر دو. یتیم خانے کا مسئلہ. البتہ یہ بات یاد رہے کہ اپنے علماء کا احترام، مدارس کا احترام، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ اپنے علماء سے مستقبل کے